بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور عزیز ساتھیوں، جب انسان کی زندگی لمبے سمے تک آزمائشوں کی دھوپ اور دکھوں کے بیابان میں بھٹکتی رہتی ہے، جب تنگی اور پریشانیوں سے روح تک جھلس جاتی ہے، تو بندہ تنہائی میں بلک کر سوچنے لگتا ہے کہ کیا میری ویران زندگی میں کبھی رحمت کی کوئی بوند ٹپکے گی؟ کیا میرے سکے ہوئے نصیب کا بھی کوئی ساون آئے گا؟ میرے عزیزوں، نراش نہ ہو۔ جب بندے کے صبر کی حد پوری ہو جاتی ہے اور عرش والا اس پر کرم کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، تو آسمان سے بے حساب کرم اترنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحمت کی بارش برسانے والے ہوتے ہیں تو اس کی زندگی میں نو بے حد خاص، نایاب اور مبارک اشارے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آج کا ہمارا مقدس عنوان آپ کے اداس اور تھکے ہوئے وجود کو یقین کے ایک نئے نور سے بھر دے گا۔ 9 اشارے تمہاری زندگی میں رحمت کی بارش ہونے والی ہے۔ یہ پیغام آپ کی روح کو ایک نیا دلاسا، سکون اور اٹوٹ حوصلہ دے گا۔ ان روحانی اشاروں کو بہت غور اور دل کے پورے عقیدے کے ساتھ آخر تک سنیے گا، تاکہ آپ کی ہر مایوسی ہمیشہ کے لیے مٹ سکے۔ اللہ رب العزت کی عظیم رحمت جب کسی بندے کو اپنی آغوش میں لینے والی ہوتی ہے تو یہ 9 مبارک اشارے ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا اشارہ، طوفانی حالاتوں کے بیچ بھی سینے میں ایک عجیب سا اطمینان اتر آنا۔ حالات باہر سے بھلے ہی ابھی پوری طرح نہ بدلے ہوں، لیکن آپ کے بھیتر کا ڈر اور گھبراہٹ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ آپ ہر چھوٹی بات پر تڑپنا بند کر دیتے ہیں۔ دل کا یہ بے ساختہ سکون اور ٹھہراو اس بات کا پہلا صاف اشارہ ہے کہ آسمان سے رحمت کی پہلی بوند آپ کے نصیب پر گر چکی ہے۔ دوسرا اشارہ، اپنی تندرستی کے باوجود دوسروں کا درد محسوس ہونا۔ آپ خود چاہے کتنے ہی ذہنی یا مالی تناؤ سے گزر رہے ہوں، لیکن جب آپ کسی اور کو بے بس دیکھتے ہیں تو آپ کا دل پگھل جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ اس کی مدد کو اٹھ جاتے ہیں۔ جب بندہ خلق خدا پر کرم کرتا ہے تو عرش والا اس پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔ تیسرا اشارہ، زبان سے گلا شکوہ مٹ کر خاموش شکر گزاری میں ڈھل جانا۔ زمانے کے تانوں اور حالاتوں کی کڑواہٹ کے باوجود آپ کی زبان پر کسی انسان یا قسمت کا شکوہ نہیں آتا۔ آپ کے منہ سے صرف یہی نکلتا ہے کہ مالک تو جس حال میں رکھے میں اسی میں راضی ہوں۔ جب بندہ رب کے ہر فیصلے پر مسکرا کر راضی ہو جاتا ہے تو آسمان سے رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ چوتھا اشارہ، بند اور اٹکے ہوئے راستوں میں غیبی طریقے سے سگبگاہٹ ہونا۔ لمبے سمے سے جو کام لوہے کی دیوار بنے کھڑے تھے، جہاں سے کوئی امید باقی نہیں تھی، وہاں اچانک چھوٹے چھوٹے راستے اور سہولیتیں بننے لگتی ہیں۔ رکاوٹوں کا یوں اچانک ہٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت آپ کے لیے آسائشوں کی بارش کرنے جا رہی ہے۔ پانچواں اشارہ، دنیا کے تمام سہاروں سے دل کا پوری طرح اچٹ جانا۔ آپ کو یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان صرف دکھاوے کی ہمدردی جتا سکتے ہیں، اصلی راحت اور کرم تو صرف عرش والے کے خزانے سے ملتا ہے۔ جب آپ کا بھروسہ لوگوں سے ہٹ کر سیدھے اپنے خالق پر ٹک جاتا ہے تو قدرت کا کرشمہ شروع ہوتا ہے۔ چھٹا اشارہ، راتوں کی تنہائی میں اپنے رب سے چپ چاپ باتیں کرنے میں عظیم سکون ملنا۔ رات کے سناٹے میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ کا دل اپنے خالق کے آگے جھکنے کے لیے مچل اٹھتا ہے۔ اس خاموشی میں بہنے والا آپ کا ایک ایک آنسو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کی فریاد عرش پر سن لی گئی ہے اور اب رحمت کی گھٹائیں چھانے والی ہیں۔ ساتواں اشارہ، اتیت کے پچھتاووں اور زخموں کا درد مٹ جانا۔ جو بیت گیا اس کا ملال اب آپ کے دل کو زخمی نہیں کرتا۔ آپ پرانی راکھ کو کریدنے کے بجائے ایک نئے امید بھرے سویرے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اتیت کے زخموں کا یوں بھر جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا آنے والا کل بے حد حسین ہونے والا ہے۔ آٹھواں اشارہ، سینے کے بھیتر سے یہ یقین پکارنا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، دنیا چاہے کتنا ہی مایوس کرے۔ آپ کے دل کی گہرائی سے ایک اٹل آواز آتی ہے کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ جلد میری جھولی بھرنے والا ہے۔ دل کا یہ یقین اس بات کا ثبوت ہے کہ رحمت کی بارش کی منزل اب آپ سے چند قدم دور ہے۔ نواں اشارہ، عبادت کے بعد ہاتھ پھیرتے ہی چہرے پر ایک نورانی بے فکری کا آ جانا۔ جب آپ اپنی عبادت اور دعا مکمل کر کے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کندھوں سے برسوں پرانا بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ آپ کے ہونٹوں پر آئی بے ساختہ مسکان اس بات پر مہر لگاتی ہے کہ تمہاری زندگی میں رحمت کی بارش ہونے والی ہے۔ ایک خاص اور روحانی نصیحت، میرے پیارے ساتھیوں، اس بات کو اپنی روح میں بسا لیجئے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی اس رحمت کی بارش اور برکت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اپنی 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بنا لیجئے، اور روزانہ اپنے وقت میں سے کچھ حصے کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے پکا نکال لیجئے۔ نماز وہ مضبوط ڈور ہے جو سیدھے آپ کو آپ کے رب کے دربار سے جوڑے رکھتی ہے، اور قرآن کی تلاوت وہ نورانی شفا ہے جو زخمی سے زخمی دل کو بھی پل بھر میں آباد کر دیتی ہے۔ جو بندہ سجدوں اور قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے اس کی زندگی پر ہمیشہ رحمتوں کی گھٹائیں چھائی رہتی ہیں۔ یا پروردگار، تو ہی تمام جہانوں کا مالک اور اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری اس تھکی ہوئی روح پر اپنی خاص رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے دو جہان کے سلطان، جو بھی بھائی یا بہن اس وقت کسی بھی پریشانی یا تنگی میں مبتلا ہیں، ان کی زندگی سے دکھوں کا اندھیرا دور کر دے، ان کے لیے رحمت اور عافیت کے بند دروازوں کو کھول دے اور ہماری ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو،
اگر اس نئے روحانی پیغام سے آپ کے اداس دل کو ذرا بھی ٹھنڈک اور امید ملی ہو تو کمنٹ باکس میں پورے عقیدے کے ساتھ آمین ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے چاہنے والوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی مایوس بھائی یا بہن تک یہ پیغام پہنچ سکے، اور ہمارے اس پاکیزہ روحانی سفر سے ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔